بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہمارے اس چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، فضائل اعمال کے اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کی تعلیم فضائل نماز میں سے ہے، چیپٹر نمبر 3، پیج نمبر 371۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے، وہ نماز ہی نہیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں مضمون وارد ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی و بری باتوں سے رکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس فعل سے عنقریب ہی روک دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے، بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائیں گی۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔